السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح۔ آج کی ویڈیو میں ہم صلاۃ التسبیح سے متعلق 3 باتوں پر نظر ڈالیں گے۔ نمبر 1، صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہم صلاۃ التسبیح کا طریقہ بیان کریں گے۔ نمبر 2، صلاۃ التسبیح کا ثبوت، اس نماز کا ثبوت کہاں سے ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، صلاۃ التسبیح کی فضیلت، اس نماز کی احادیث کے اندر کیا فضیلت وارد ہوئی ہے، اس پر نظر ڈالیں گے۔ تو نمبر 1 ناظرین، سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ عام نمازوں سے صلاۃ التسبیح کی نماز میں کیا فرق ہے، چلیں آ جائیں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا، ملاحظہ فرما لیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ نمبر 1، نیت۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے اور حسب معمول ثنا پڑھے۔ ثنا یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے۔ پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ناظرین، یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ 15 مرتبہ یہ تسبیح سورت پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پڑھنی ہے۔ نمبر 2، رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر 10 مرتبہ مذکورہ والا تسبیح پڑھے۔ یہی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہے، پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ 35 مرتبہ ہوگی ناظرین کرام۔ نمبر 4، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے۔ یہ 45 مرتبہ ہو گئی۔ نمبر 5، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں چلے جائے۔ یہ 55 مرتبہ ہو گئی۔ نمبر 6، دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ یہ 65 مرتبہ ہو گئی۔ نمبر 7، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر مذکورہ بالا تسبیح 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ ہو گئی 75 مرتبہ، کیونکہ ایک رکعت میں ناظرین 75 مرتبہ یہ تسبیح جو تیسرا کلمہ ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی گئی۔ اسی طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لیں، یوں 4 رکعتوں میں کل 300 مرتبہ یہ تسبیحات ہو جائیں گی۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قعدے میں یہ تسبیحات اتحیات پڑھنے کے بعد پڑھے۔ ایک مرتبہ مختصراً پھر میں آپ کے سامنے یہ ترتیب ذکر کر دوں۔ دیکھیں، عام نماز جیسے پڑھتے ہیں، پر نیت اس کی صلاۃ التسبیح کی کرنی ہے آپ نے 4 رکعت کی۔ اس کے بعد عام نماز جیسے شروع کرتے ہیں آپ نے ویسے ہی شروع کرنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، الحمد پڑھنی ہے اور سورت ملانی ہے۔ سورت ملانے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ جو تسبیح ہے، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنی ہے 15 مرتبہ۔ یہ ایک ہی دفعہ ایسا ہے ناظرین جو 15 مرتبہ پڑھنی، باقی 6 کی 6 جگہوں پہ 10 مرتبہ آپ نے یہ تیسرا کلمہ جو تسبیح ہے یہ پڑھنی ہے۔ تو ایک یہ 15 دفعہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد بھی ہم نے سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ کلمہ، تیسرا کلمہ، یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ 25 مرتبہ ہو گئی۔ رکوع سے اٹھنا ہے، پہلے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے کھڑے ہو کے، اور اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پھر پڑھنی ہے۔ یہ آپ کی ہو جائے گی 35 مرتبہ۔ اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، پہلے سجدے کی تسبیح 3 یا 5 مرتبہ جتنی مرتبہ پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ کلمہ تیسرا پھر پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی ہو جائے گی 45 مرتبہ۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ کے بیٹھنا ہے، جب دوسرے سجدے سے قبل جلسے میں، اس جلسے میں کیونکہ کوئی تسبیح تو پڑھنی نہیں ہوتی، اس میں آپ نے بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہ تسبیح پھر پڑھنی ہے۔ یہ آپ کی ہو جائے گی 55 مرتبہ۔ 55 مرتبہ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جانا ہے، پھر 3 تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو سجدے کی تسبیح ہے وہ پڑھ کے پھر یہ 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے ہو جائیں گے 65 مرتبہ۔ پھر آپ جب سجدے سے اٹھیں گے تو سجدے سے سیدھے رکعت میں نہیں اٹھنا ہے، پہلے بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کے آپ نے 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کی کل 75 مرتبہ یہ تسبیح ایک رکعت کے اندر ہو جائے گی۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھ کے پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں پھر یہی ترتیب ہوگی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورت ملانی ہے وہی، اور اس کے بعد پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہوگی، پھر حسب معمول اسی طرح 10 کر کے رکوع میں، اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں، اور پھر دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد۔ البتہ یہ فرق ہے جو میں نے آخری میں پہلے بھی پڑھ کے بھی سنا دیا اپنے، کہ دوسری اور چوتھی رکعت میں جو سجدے سے دوسری رکعت کے سجدے اٹھنے کے بعد فوراً یہ تسبیحات نہیں پڑھنی، پہلے اتحیات پڑھنی ہے۔
اس کے بعد یہ تسبیحات پڑھ کے دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، اور چوتھی رکعت کے بعد اتحیات کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے، اتحیات سے پہلے نہیں پڑھنی۔ پہلی اور تیسری رکعت میں تو کیونکہ اتحیات نہیں ہے تو اس میں تو آپ نے سجدے سے اٹھ کے پڑھنی ہے تسبیحات اور سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، لیکن دوسری اور چوتھی رکعت میں جب آپ اٹھیں گے تو پہلے آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ تسبیحات 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو اس طرح ناظرین کرام ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح آپ کی ہوگی، 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، دوسری میں 75 تو 150 ہو گئی، دوسری دو میں پھر 75 تو یہ 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، تو یہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ التسبیح۔ دوسری بات آج کی ویڈیو سے متعلق ناظرین کرام کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا ثبوت کہاں سے ہوتا ہے؟ تو دیکھیں صلاۃ التسبیح کا ثبوت صحیح احادیث سے ہوتا ہے، ابو داؤد ابن ماجہ میں بھی اس کی حدیث موجود ہے، نیز امام حافظ ابو عبداللہ نیسابوری رحمہ اللہ نے مستدرک علی الصحیحین میں صلاۃ التسبیح کی حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نیز حاکم رحمہ اللہ نے امت کے تلقی بالقبول، امت نے کیونکہ صلاۃ التسبیح کو لیا ہے اور امت طبقہ در طبقہ اس کو ادا کرتی آئی ہے، تو اس سے بھی اس حدیث کی جو مستدرک کی حدیث ہے اس کی صحت پر استدلال کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے مستدرک کی اس حدیث پہ سکوت اختیار کیا ہے، جو بہت بڑے امام جرح و تعدیل کے اور حدیث کی پرکھ کے انتہائی معتبر شخصیت جانے جاتے ہیں، انہوں نے اس حدیث پہ سکوت کیا ہے۔ نیز یہ کہ انہوں نے اس کے دیگر شواہد بھی ذکر کیے علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے، اور یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ مستدرک حاکم کی روایت پر علامہ ذہبی کا سکوت روایت کی صحت ورنہ کم از کم حسن ہونے کی دلیل ہے، جبکہ اس روایت کے شواہد بھی جب علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کر دیے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے تراویح کی 20 رکعت سے متعلق ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ جس چیز کو امت لے لے طبقہ در طبقہ، خاص طور پر صحابہ اور تابعین کے دور میں جس چیز کا رواج پایا جائے تو وہ چیز، وہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے اگر کچھ ضعف ہو بھی تو وہ بھی حسن اور صحیح کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کی حدیث تو جو صلاۃ التسبیح کی حدیث ہے وہ تو خود ہی صحیح ہے، اس کی حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے، علامہ نیسابوری رحمہ اللہ مستدرک میں اس کو لیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث ثابت ہے۔ اور ابو داؤد ابن ماجہ میں صلاۃ التسبیح سے متعلق کیا حدیث موجود ہے آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز تحفے کے طور پہ کس طرح پیش کی تھی، میں لفظ بلفظ اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرا محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ اس لیے ناظرین کرام، رمضان المبارک میں خاص طور پہ اور پورے سال عام طور پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہفتے میں ایک بار یہ نماز پڑھ لی جائے۔ اور مبارک راتیں جو آتی ہیں، جیسے شب برات کی رات ابھی گزری، شب قدر کی رات آ رہی ہے، یا ایسی کوئی بھی مبارک دن، مبارک رات، یا آپ کے لیے کوئی بھی خوشی کا موقع جس کو آپ خوشی کے طور پہ منانا چاہتے ہیں، اس میں سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ آپ یہ ایسی منفرد نماز پڑھیں جس کے فضائل میں تیسرے نمبر پہ بھی بیان کرنے والا ہوں آپ کے سامنے۔ اور اس کی یہ فضیلت کم ہے ناظرین کرام کہ یہ اپنے چچا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے اہتمام سے یہ حدیث اور اس کی فضیلتیں جو اس کے اندر میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو یہ معاف کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، خاص طور پہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اہتمام کے ساتھ اس نماز کی ادائیگی ہمت کریں۔ تھوڑی سی اتنی بڑی نماز نہیں، نہ اتنی کوئی مشقت کی بات ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن میں نہیں گن سکتے ان تسبیحات کو تو انگلی کے پوروں پہ گنتے جائیں، اس کی اجازت فقہائے کرام نے دی ہے۔ تھوڑا سا وقت لگے گا، زیادہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے آپ کے، اور انشاءاللہ یہ 300 بار آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنے کا ایک الگ ثواب ہے، جو بھی ابھی آ رہا ہے بیان ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس نماز کے اپنے فضائل ہیں بہت سے، تو ان سب کے ہم انشاءاللہ مستحق قرار دیں گے۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں تو اس کا فضل، اس کا اجر مزید بڑھ جائے گا۔ تو اب آ جاتے ہیں تیسری بات پہ کہ اس نماز کے کیا فضائل ہیں جو ہمیں اس کے پڑھنے سے حاصل ہوں گے۔
پہلے تو ناظرین کرام وہی فضائل ہیں. سب سے پہلے تو جو حدیث میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اس سے 10 قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے گئے گناہ، جان کر کیے گئے گناہ، چھپ کے کیے گئے گناہ، کھلم کھلا کیے گئے گناہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، یہ 10 کے 10 قسم کے گناہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے معاف فرما دیتا ہے. تو یہ تو ایک سب سے بڑی فضیلت اس کی ہو گئی. دوسری فضیلت یہ ہے کہ ناظرین کرام بہت سی احادیث میں بکثرت گناہوں کے معاف ہونے کے، میں آپ کو کچھ پڑھ کے سناتا ہوں، بکثرت گناہوں کے معاف ہونے کے اس نماز کے ذریعے سے فضائل وارد ہوئے ہیں. جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1298 1298 نمبر حدیث ہے کہ کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مغفرت فرما دیں گے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1386 ہے، ریت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے معاف فرما دیں گے. طبرانی کبیر کی 987 نمبر حدیث ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 5004 ہے کہ ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے. نمبر 5 مصنف عبد الرزاق میں قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو، پانی کے قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے. حدیث نمبر 504 ہے یہ بھی مصنف عبد الرزاق کی. نمبر 6 دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہو تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے. مصنف عبد الرزاق کی اسی 5004 نمبر حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں ناظرین کرام، بہت تعداد ہے جو معاف ہو جا رہی ہے اس نماز کے ذریعے سے. تیسری فضیلت یہ کہ ایک بہترین تحفہ اور بخشش اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. آپ علیہ السلام نے اس کو تحفے کے طور پر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تلقین فرمائی ہے، اس کی ترغیب دی ہے. تو یہ ایک تحفہ ہے جو آپ کا ہمارے نبی، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر رہے ہیں، اپنے چچا کو عطا کر رہے ہیں، امت کو عطا کر رہے ہیں. تو اس کو نہ لینا انتہائی ناقدری کی بات ہے. چوتھی فضیلت ناظرین کرام، اس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آپ کو. وہ تسبیح کوئی معمولی تسبیح نہیں ناظرین کرام، جو تیسرا کلمہ جو 300 مرتبہ آپ صلاۃ التسبیح میں پڑھ رہے ہیں وہ خود بذات خود ایک بہت بڑی فضیلت کا حامل کلمہ ہے. اس کی چند فضائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 1887 میں کہ مذکورہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک مرتبہ پڑھنے پر ایک درخت لگ جاتا ہے. تو 300 مرتبہ پڑھنے پر ناظرین 300 درخت آپ کے لگ جائیں گے. نمبر 2 یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے. مسلم حدیث نمبر 2137. نمبر 3 ترمذی کی 3462 نمبر حدیث میں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ جنت کے پودے ہیں. جنت چٹیل میدان ہے، اس کو خود ہم نے آراستہ کرنا ہے. اور یہ کلمہ جو تیسرا کلمہ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی اعمال ہی سے اس کے اندر جو ہے ناظرین کرام سبزہ اور پھل اور چیزیں اگیں گی. تو یہ اس کے لیے پودے کی حیثیت رکھتا ہے. ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا ایک پودا لگائے گا. تو کتنی ہریالی آپ کے جنت میں جو آپ کے انشاءاللہ ہمارے حصے میں آتی ہے اس کے اندر اس صلاۃ التسبیح کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے. نمبر 4 طبرانی کبیر کی حدیث نمبر 10604. اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر کلمے کا ناظرین کرام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنے زیادہ کلمات ہیں، ہر کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. طبرانی کی حدیث ہے یہ. اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. طبرانی اوسط حدیث نمبر 6491. نمبر 6 اس کلمے کا ورد جہنم کی آنکھ سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے. طبرانی اوسط 4227. نمبر 7 مذکورہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار دعائے مغفرت کرتے ہیں. مستدرک حاکم 3579. نمبر 8 اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے. سنن کبریٰ نسائی حدیث نمبر 10606. نمبر 9 اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 3533. نمبر 10 اس کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 720. نمبر 11 یہ کلمہ میزان عمل میں بہت بھاری ثابت ہونے والا کلمہ ہے. صحیح ابن حبان حدیث نمبر 833. اور نمبر 12 یہ کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدل ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 832. یعنی جو شخص قرآن کریم صحیح تلاوت نہیں کر سکتا وہ یہ کلمہ پڑھے تو یہ بہترین متبادل ہے. تو اتنے فضائل ناظرین کرام خود اس کلمے کے ہیں، جو کلمہ اس میں 300 بار پڑھا جا رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں اس نماز کے فضائل کتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کلمے کی وجہ سے. نیز ہمارے اسلاف اکابرین، ہمارے تابعین، تبع تابعین اور جماہیر امت نے اس کا اہتمام فرمایا ہے. اس نماز کو انتہائی اہتمام کے ساتھ پڑھا ہے.
لہذا ناظرین کرام یہ تینوں باتیں آج کی ویڈیو پہ پوری ہوئیں. ایک اس نماز کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا, 300 مرتبہ یہ تسبیح آپ نے 75 کر کے 4 رکعتوں میں پڑھنی ہے. صرف پہلی جو آپ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے وہ 15 ہے, باقی سب 10 ہیں, تو اس طرح آپ کی 6 مقامات پہ 10 پڑھ گئے وہ 60, اور پہلی والی 15 ملا کے 75 تسبیح ایک رکعت میں بنے گی. 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی. ناظرین کرام دوسرا میں نے آپ کو اس کے ثبوت کا بتا دیا کہ مستدرک کے اندر یہ حدیث موجود ہے, اس کی تصحیح کی گئی ہے, نے اس کو لیا ہے, لہذا اس نماز کا ثبوت ہوتا ہے. ابو داؤد ابن ماجہ اور حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ان احادیث میں موجود ہے. اس کے فضائل میں نے بتا دی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ یہ حدیث, یہ نماز آپ علیہ السلام نے دی ہے, گویا کہ ہمیں دی ہے. ناظرین کرام یہ ہر مسلمان کو دی ہے, ہر امتی کو دی ہے آپ علیہ السلام نے. تو کوشش کریں ہر دن رمضان المبارک کا کوئی دن آپ کا اس سے ناغا نہ ہو, یا کم از کم آپ ہفتے میں ایک بار تو اس نماز کے پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, اور بے شمار اس کے فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, اس کے اندر موجود کلمے کے بھی اور اس نماز کے بھی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.